بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نادیہ انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امید پاکستان. ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اور یہاں تو گھر کے بھیدی نے پورا کا پورا گھر ہی ڈھا دیا اور اس کی جگہ پہ نقلی گھر بنا دیا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی. ناظرین، اکثر ہم خبروں میں سنتے ہیں بینک فراڈ کے حوالے سے باتیں، اور جو ہے مختلف قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں. کبھی جو ہے ان کے اپنے اندر کے ملازمین انوالو ہوتے ہیں، تو کبھی باہر سے کچھ اسکیم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ابھی کراچی میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے. جیز بینک کے حوالے سے میں بتاؤں گی، ان کی 2 برانچز میں 75 کروڑ کی مالیت کا سونا، جو کہ ان کی اسکیم تھی گولڈ لون فائنینس کی جو اسکیم تھی، اس میں 75 کروڑ کی مالیت کا سونا جو ہے وہ وہاں کے اپنے ہی ملازمین، نہ صرف ملازمین بلکہ جو اس برانچز میں جو موجود اعلیٰ عہدے افسران تھے وہ بھی شامل ہیں اس سارے اسکیم میں. اس حوالے سے جب بینک کو خبر پہنچی تو 2 اگست کو جب آڈٹ کیا گیا تو یہ سارا معاملہ، یہ سارا ماجرا سامنے آیا. اس کے بعد کی ساری تفصیلات ناظرین، ہم یہاں پر موجود ہیں ایس ایس پی الطاف حسین صاحب کے پاس، جو کہ اس کیس کے مرکزی انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، جو کہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں. ان سے ہم اس کیس کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے سر؟ جی اللہ کا کرم ہے. سر تھوڑا سا مجھے اس کیس کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے انٹرو دیں کہ یہ آخر یہ کیسی یہ چیز سامنے آئی، اور کیسے اتنے بڑے مطلب کہ فراڈ، یہ مطلب اتنی مالیت کا فراڈ ہوا اور وہاں کے اپنے لوگ انوالو تھے، اور یہ بات بینک کو پتہ ہی نہیں چلی. ایسے کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، اس کے بریف فیکٹس کچھ اس طریقے سے ہیں، تفصیلات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ 3 اگست کی شام کو جو جنرل مینیجر ہیں جے ایس بینک ذوالفقار عابدی صاحب، انہوں نے ہمیں رپورٹ کی کہ شارع فیصل میں ان کی ایک برانچ ہے. وہاں انہوں نے جب آڈٹ کرایا کسی شک و شبے کی بنا پر کہ جی آڈٹ کرایا، تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے بینک میں ان کے عملے کے ساتھ مل کر ایک خاتون نے دھوکہ دہی کی وارداتیں کی ہیں، جو کہ ان کا موڈس اپرینڈی یہ تھا کہ وہ سونے کے عوض لون لیتی تھی وہ. اور جی ہاں، سونے کے عوض لون لیتی تھی، اور وہ سونا جو بینک میں لے کے آتی تھی وہ اصلی ہوتا تھا. صحیح. اور جب وہ چیک ہو جاتا تھا اصلی کی، ان کے جب ڈیلر چیک کر لیتے تھے کہ جی یہ بینک کا سونا اصلی ہے، اس کے بعد پھر وہاں ایک گولڈ فائنینس مینیجر ہوتا ہے ان کا، جو کہ یہ تمام گولڈ کے عوض جو لون دیتے ہیں ان کیس کو وہ اس کی سپرویژن میں کیا جاتا ہے. وہ اس کا نام عدیل لطیف تھا، اور وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. اور وہاں کی جو برانچ مینیجر تھیں فرح منصور، وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو وہ جب وہ چیک ہو جاتا تھا سونا، تو وہ خاتون 2 تھیلیاں لاتی تھی سونے کی، ایک اصلی اور ایک نقلی. تو جب وہ سونا چیک ہو جاتا تھا تو اصلی والا سونا کی تھیلی وہ واپس اپنے پاس رکھ لیتی تھی، اور وہ نقلی سونے کی تھیلی وہ عدیل لطیف کے حوالے کر دیتی تھی، وہ لے جا کے والٹ میں رکھ دیا کرتا تھا. اور یہ سب برانچ مینیجر فرح منصور اور دیگر کچھ لوگ اور بھی ہیں اس میں انوالو، ان کی کانسنٹ سے ہوتا تھا. اور اس طریقے سے ان خاتون نے تقریباً 50-55 کروڑ کا وہاں سے لون لیا. کچھ پے آف بھی کیا انہوں نے. وہ لون لیا. اچھا، وہ لون خالی اپنے نام پر نہیں لیتی تھی وہ، بلکہ انہوں نے ایک اور ولید نام کا لڑکا تھا وہ رکھا ہوا تھا، جو کہ مختلف لوگوں کو، غریب لوگوں کو لے کے آتا تھا. ان کو کہتا تھا کہ جی آئیں، آپ کو ہم راشن دلوا دیتے ہیں، بینک والے راشن دے رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں غریب لوگوں کی. تو ان کے شناختی کارڈ لے کے ان کو بینک میں لا کے ان کی بایو میٹرک کراتے تھے، اور ان کو پھر یہ خاتون 15-20 ہزار روپے دے کے وہاں سے روانہ کر دیتی تھی. اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کے نام کے عوض یہ لون 1 کروڑ کا یا 50 لاکھ کا یا 2 کروڑ کا لون لے لیا گیا ہے. وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ جی ہمیں تو یہ انہوں نے 15-20 ہزار روپے دیے انہوں نے ہمیں راشن لینے کے لیے اور ہماری مدد کرنے کے لیے. تو وہ تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ جی چلو ٹھیک ہے. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ، ہم نے ان سے جب کانٹیکٹ کیا انہیں بتایا تو انہیں معلوم بھی نہیں تھا یہ. تو وہ ان کے نام کے عوض لون لے لیا کرتی تھی. اچھا، اس میں ظاہر ہے بینک کا اسٹاف ملوث تھا، کیونکہ لون جس کے نام پر ایشو ہوتا ہے وہ اسی کو وصول کرنا چاہیے.
اس کی جگہ یہ خاتون وصول کرتی تھی. اس میں ان کے بینک جے ایس بینک کے کافی اچھے بڑے بڑے لوگ بھی ملوث تھے جن کے ہم نے نام ہمیں مل گئے ہیں. ان کو بھی ہم چلان کریں گے, ان کو بھی گرفتار کریں گے. اچھا پھر جب یہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے تھے تو یہ عائشہ مرزا کے بھی گھر پہ ہم نے ریڈ کیا. وہاں سے ہم نے کوئی جو اس کے عوض یہ لون کے عوض جو سونا وغیرہ خریدا گیا تھا تو اس میں ہم نے تقریباً 3 کلو 100 گرام سونا, 21,30,000 روپے اور 4 گاڑیاں جس میں ایک اسپورٹس کار اور ایک پراڈو اور 2 کاریں اور. تو اس میں انہوں نے جب یہ عائشہ مرزا کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی بینک جاتی تھی تو وہ باہر کھڑے چوکیدار سے شروع کرتی تھی کہ اس کو 5,000 روپے دے دیے, اس ٹیبل پہ گئیں ان کو 10,000 دے دیے. پھر جب کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تھی کہ جی مجھے یہ ضرورت ہے, مجھے گاڑی میں کم پڑ رہے ہیں, تو اس کو 1,00,000 روپے دے دیا, اس کو 2 لاکھ دے دیے. عدیل لطیف کو انہوں نے کار خرید کے دی, ایک ہونڈا سٹی کار خرید کے دی. پھر 3 لاکھ 4 لاکھ کے موبائل خرید کے دیے انہوں نے. تو وہ ہر ایک کو راضی رکھتی تھی. ایون یہ کہ یہ تھی کون, یہ جو عائشہ مرزا ہیں یہ کیا یہ بینک میں تھی, یہ ملازمت کرتی تھی, یہ کون تھی؟ پرائیویٹ انڈیویجول تھی, پرائیویٹ خاتون تھی. ان کے والد پہلے کبھی جے ایس بینک میں ملازمت کرتے تھے لیکن یہ انڈیویجول تھیں اور یہ ایک بڑی فائنینسر بن کے سامنے آئی تھی بینک کے. تو بینک کے اعلیٰ افسران بھی ان کو اہمیت دیتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے, اور بینک اسٹاف کو کہا ہوا بھی تھا کہ ان کو ناراض نہیں کیجیے گا. تو اسی طریقے کا جب ان کو بینک والوں کو جے ایس بینک والوں کو پتہ چلا کہ جی یہ اس طریقے سے تمام وارداتیں ہو رہی ہیں, تو انہوں نے اپنا یہ عزیز بھٹی میں ایک برانچ ہے اس کو بھی چیک کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں بھی واردات ہو جائے, کیونکہ اس کی سپرویژن بھی یہی گولڈ فائنینس جو ایگزیکٹو تھا, مینیجر کہہ لیں یا ایگزیکٹو کہہ لیں, عدیل لطیف, وہ یہاں بھی سپروائز کرتا تھا. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہاں بھی 20-25 کروڑ روپے کا انہوں نے یہ گھپلا کیا ہے. تو پھر اس کے بعد 2 دن بعد یہاں بھی ایف آئی آر ہوئی ہے عزیز بھٹی میں بھی, اور یہاں بھی ہم نے 6 آدمی گرفتار کیے ہیں. اس میں سنار بھی ہیں 2. ہاں 2 سنار بھی ہیں جو ان سے ملے ہوئے تھے, تو ان کو بھی ہم نے گرفتار کیا ہے اور ان کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو یہ دونوں کیس اس طریقے سے یہ ہوئے ہیں. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ اب جیسے سونے کی جگہ پیتل کا زیور لا کے رکھ دیتے تھے, تو جیسے لوگوں کا تو ایک پرٹیکولر ڈیزائن ہوتا ہے, تو کیا وہ بالکل سیم ڈیزائن کے ہوتے تھے؟ مطلب کیسے پتہ کیسے نہیں چلا؟ دیکھیں نا, وہ تو سیل ہو جاتی ہے نا, جب تھیلی آتی ہے وہ سیل ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر آپ کچھ بھی رکھیں, وہ تو جب آپ لون واپس کرتے ہیں تو پھر وہ کھولتا ہے جس نے لون لیا تھا. وہ جب چیک ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ایک سیٹ ہے, یہ ایک ہار ہے, یہ ایک انگوٹھی ہے, یہ کڑے ہیں, یہ چوڑیاں ہیں. وہ تو جب چیک ہوتے تھے اس وقت وہ چیک کر کے وہ تفصیل لکھ کے اس میں اس کی مالیت کر کے اور اس کو سیل کر کے اس پہ سائن کر کے وہ دے دیا کرتے تھیلی میں بند کر کے. صحیح. تو وہ اسی طریقے کی 2 تھیلیاں وہ لے کے آتی تھی. اصلی تھیلی پھر اس کو واپس مل جاتی تھی. اچھا. اور جو نقلی تھیلی تھی وہ ان کو دے دی تھی کہ یہ رکھ دیں. صحیح. اچھا سر, اب جیسے یہ اتنی بڑی مالیت کا فراڈ ہے, یہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک دن یا ایک رات کا تو یہ کارروائی ہوگی نہیں, یہ اس کے لیے بڑی پلاننگ چلی ہوگی, اور ظاہر سی بات ہے جو ہاف ایئرلی آڈٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ چیز سامنے آئی. تو میرا سوال یہ ہے کہ مطلب بینک میں مطلب اگر ایک عام آدمی بھی لون لینے جاتا ہے یا کسی بھی حوالے سے جاتا ہے تو بہت زیادہ چیک کنٹرول ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ جو ہے آپ ہر چیز ڈیجیٹل طریقے سے جو ہے ہو رہی ہوتی ہے. تو ان سارے سینیریو میں یہ جو چیز ہے, کیا کیمرہ ہے, فوٹیجز وغیرہ, کیا ان میں یہ چیز کبھی سامنے نہیں آئی؟ یہ بھی ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے, اور کیونکہ جب یہ ساری کارروائی ہوتی تھی اس وقت ویڈیو بھی بنتی تھی. اچھا. جی ہاں, اس وقت ویڈیو بھی بنتی تھی. وہ افسران بھی اس میں ملوث ہیں, وہ بھی ملے ہوئے ہیں اس میں. اور وہ جو فوٹیج ہے وہ بڑی بلرڈ سی ہے, وہ جان بوجھ کے کی گئی ہے, کیونکہ جب یہ ساری چیزیں جب ساری کارروائی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ساری اس کی مووی بن رہی ہوتی ہے. تو اس میں وہ لوگ بھی ملوث تھے, ان کے ادارے کے اور بڑے بالا افسران تھے, وہ بھی اس میں شامل تھے. اچھا, یہ جو جتنے بھی یہ اعلیٰ افسران جو شامل تھے, یہ صرف اس برانچ کے شامل تھے یا پھر یہ آل اوور مطلب بینک کے شامل تھے؟ نہیں, آل اوور بینک کے ہیں. اس برانچ کے علاوہ بھی جن کی ذمہ داری تھی تو وہ بھی اس میں شامل تھے. اور یہ جس طریقے سے آپ نے پیریڈ کا پوچھا تو یہ پچھلے جون سے چل رہا ہے معاملہ, یہ جو پچھلے جون, اسی جو جون گزرا ہے
اس کے بعد سے یہ شروع ہوا ہے معاملہ اور یہ کام انہوں نے کرنا شروع کیا. صحیح. اچھا سر, اس کیس میں ڈمی کسٹمر کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ڈمی کسٹمر جو ہے وہ آتے تھے اور ان کو اس طریقے سے لون دے دیا جاتا تھا. تو سر مطلب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ پروف کیسے ہوتا تھا؟ مطلب ایک ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے, آپ پبلک کو, جیسے کہ ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ کسی کو بلایا کہ جی یہ اس طریقے سے گورنمنٹ کی اسکیم چل رہی ہے اور ہم جو ہے اس طریقے سے آپ کو وہ 10-15 ہزار روپے دے کے وہ خوش ہو کے چلے جاتے تھے, تو پیچھے ڈاکیومنٹیشن وغیرہ کس طریقے سے ہوتی تھی؟ وہ ساری یہ عائشہ مرزا کرتی تھی اور ان کی ملی بھگت سے کرتی تھی, برانچ مینیجر اور یہ جو موجودہ بینک تھا انہی کی ملی. بلکہ بعض اوقات تو وہ ویڈیو یہ بھی آئی ہے کہ ان کے لون وہ خود وصول کر رہی ہے. اچھا. جبکہ رولز کے مطابق تو لون اسی کو ملنا چاہیے تھا کہ جس کا شناختی کارڈ تھا, جس نے اپلائی کیا تھا. بالکل. تو وہ ان کو تو ظاہر سامنے لانے ہی نہیں چاہتی تھی وہ, تو وہ ان کا لون بھی خود ہی وصول کر رہی ہے. اچھا سر, اب یہ کہ اس پورے کیس میں جو مرکزی ملزم ہے وہ مطلب وہ کون ہے جس کا ماسٹر مائنڈ کہا جائے, کیونکہ یہ تو پورا ایک ٹیم ورک لگ رہا ہے مجھے. اس میں عائشہ مرزا ہے, آف کورس عائشہ مرزا ہے. اور عائشہ جو بینک مینیجر ہے, جوہر نہیں بینک مینیجر نہیں ہے, وہ جو ماسٹر مائنڈ ہے, جو انڈیویجول ہے, جو جی اچھا بالکل ہاں جو کہ ایک انفرادی وہ ہے کردار. ہاں وہ بینک سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ اس کو آپ بینک کسٹمر سمجھ لیں. لیکن کانسنٹ سب کی شامل تھی, مرضی سب کی شامل تھی, بینک اسٹاف کی بھی اور پوری وہ برانچ کی بھی. صحیح. جی ہاں. اچھا سر, اس پورے جو اسکیم کا مطلب آپ نے ظاہر انویسٹیگیٹ کیا ہوگا, جو ملزمان پکڑے گئے ہیں, مطلب ان کا مطلب موٹیو کیا تھا؟ یعنی کہ پیسہ تو اوبویسلی تھا, لیکن اتنے بڑے مالیت کا فراڈ کر کے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بات کانوں کان کسی کو خبر ہی بھی نہیں ہوگی, یا یہ لوگ اتنی آسانی سے اس کیس سے نکل جائیں گے. ظاہر ہے جو چور یا جو واردات کر رہا ہوتا ہے وہ تو یہی سوچتا ہے نا کہ جی میں کبھی نہیں پکڑا جاؤں گا. بالکل. لیکن حالات واقعات یا دیگر چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ پکڑے جاتے ہیں. تو یہ لوگ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ چونکہ عائشہ مرزا نے تمام جو بالا افسران ہیں ان کے اعتماد جیتے ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے ان کو ہدایت بھی تھی کہ اس کو ناراض نہیں کرنا ہے آپ نے, تو وہ شاید سمجھتے تھے کہ یہ پے آف کر دے گی. بلکہ بعد میں وہ بینک مینیجر جو تھی اس نے عائشہ مرزا کو میسیجز بھی دیے کہ جی یہ بات کھل گئی ہے تو آپ یہ سارے پے آف کر دیں, یہ جتنے بھی قرضے ہیں, اور یہ اپنا سامان لے جائیں یہ اپنا. تو وہ یہی چاہ رہی تھی کہ میں بچ جاؤں اور یہ بھی بچ جائیں, لیکن وہ ظاہر بات کھل گئی تھی تو پھر اس کے بعد بات آگے بڑھی نہیں. صحیح. تو سر یہ جو ابھی انویسٹیگیشن آپ لوگوں کی ظاہر ہے چلی رہی ہے مزید اس کیس کے اوپر, تو یہ تو 2 برانچز سامنے آئی ہیں, باقی اور برانچز بھی آپ لوگوں کی شک کے دائرے میں ہے کیا مزید اس میں سے؟ نہیں, یہ تو ظاہر ہے انٹرنل آڈٹ تو ان کا کام ہے, جو کنسرن بینک ہے وہ اپنا کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اور بھی تو ایسا واقعہ نہیں ہوا. اور آف کورس نہیں ہوا ہوگا, اگر ہوا ہوتا تو ابھی تک وہ پولیس کی نالج میں لے آتے. تو یہی 2 برانچز تھیں جس کے اسٹاف ملا ہوا تھا, تو وہ برانچز کے تمام مینیجر اور تمام جو کنسرن لوگ ہیں وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں, ریمانڈ پر ہیں, اور آج شاید جیل کسٹڈی ہو گئے ہیں وہ, تو تمام گرفتار ہیں اور ابھی انویسٹیگیشن ہماری جاری ہے. سر ان پہ کیا دفعات وغیرہ لگ رہی ہے کچھ ابھی اس حوالے سے کچھ چیزیں؟ دفعات جو بھی ان کی مس اپروپریشن کی ہے 420, 406, 468, 470, یہ اس طرح کی ان پہ دفعات ہیں. صحیح. تو اس کے تحت یہ گرفتار ہیں, اور اس میں یہ ابھی خاتون تو دونوں جیل میں ہیں, یہ ہمارے پاس پولیس کسٹڈی ریمانڈ میں تھے, تو آج ان کا ریمانڈ ختم ہوا تھا, تو آج شاید یہ جیل چلے گئے ہوں گے. اچھا, تو اس میں مزید آگے جو ہے جو انویسٹیگیشن تو ابھی چلی رہی ہے, لیکن آگے مزید اس میں کیا اور جو ہے مطلب کورٹ کی طرف سے کیا ان کے ہے, کیا ان کو سزائیں ملیں گی, یا پھر یہ ہوگا کہ یہ اپنے اثر و رسوخ دکھا کے یا نکلیں گے, یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا؟ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا کیس مضبوط بنائیں. ٹھیک ہے. اور ہم ان کے خلاف 2 گواہوں کی بھی بیان کرا رہے ہیں مجسٹریٹ کے روبرو 164 کے, تو ہم تو کوشش کریں گے اپنا کیس مضبوط بنائیں. باقی آگے پھر عدالت کی جو بھی ثوابدید ہے وہ کیا کرتی ہے, یہ ان کا کام ہے. اچھا سر, یہ اس طرح کے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں بینک میں مختلف قسم کے اسکیم ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ ڈیجیٹل آن لائن ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے, تو مطلب اس طرح کے واقعات جو ہے یہ تو یہاں پر تو بینک اسٹاف انوالو تھا, اکثر اور بیشتر بینک اسٹاف نہیں بھی ہوتا ہے, باہر کے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں. تو مطلب یہ اس طرح کی کوئی پالیسیز وغیرہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہے اس پورے اسکیم سے بچا جا سکے؟ اکثر ATM کارڈز کے حوالے سے ابھی یہ JS بینک کا ہی کچھ عرصے پہلے
ATM کارڈ کے حوالے ATM مشین کے حوالے سے بھی کچھ آئی تھی بات سامنے. تو مطلب یہ سارے اسکیم ہو رہے ہوتے ہیں, تو ان سب چیزوں سے کس طریقے سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کے پاس تو کیسز آ رہے ہوتے ہیں, تو کس طریقے سے ان سب چیزوں سے بچا جا سکے اور کون سی پالیسیز اپنانی چاہیے؟ اس میں دیکھیں نا, اب بڑا ماڈرن ہے, دور جدید ہے, تو اس میں بینک کی سیکیورٹی والے جو ہیں یا بینکنگ کونسل ہے یا بینک والے ہیں, وہ اپنے اپنے خیالات, اپنی اپنی سیکیورٹی فیچرز لا رہے ہیں. تو اب کافی مشکل ہے کہ جی کوئی ان کے سیکیورٹی سسٹم میں گھس سکے. ہاں البتہ کوئی جس طرح ہیکنگ ہوتی ہے یا اس طریقے سے جس طریقے سے بینک کے وہ ڈیٹا ٹرانسفر کر لیتے ہیں یا پیسے ٹرانسفر کر لیتے ہیں, وہ تو شاید ممکن ہو, لیکن اس طرح کی وارداتیں صرف ایک علیحدہ ایک آدمی خود نہیں چیٹ کر سکتا جب تک ان کو بینک کا اسٹاف شامل نہ ہو. یہ تو ایک رینڈملی کارروائی تھی, ایک خاتون کے دماغ میں آئی بات کہ میں یہ کر سکتی ہوں, بینک اسٹاف کو ملایا, اس نے ان کو پیسے کے لالچ دیے, پیسے بھی دیے, بعض کو پلاٹ بھی دیے, بعض کو کار دی, بعض کو موبائل فون دیے, بعض کو قرضے دیے, تو وہ اس طریقے سے اس نے شامل کر لیا. لیکن اگر آپ جدید دور میں دیکھیں کہ جی ویسے اگر کوئی چیٹ کر سکے تو ایسا ہونا بہت ناممکن ہے, ایسا ہوتا نہیں, بہت ریئر واقعات ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. تو آپ خود بھی دیکھ لیں کہ اگر وہ ATM وغیرہ کے جس طرح آپ نے ذکر کیا, تو ATM میں بھی آپ جب تک کسی کو گن پوائنٹ پر لے کر اس سے پن کوڈ لے کے آپ ڈائل نہ کریں تو آپ کی رقم نہیں ملتی ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جی کوئی بینک کے سسٹم میں گھس کے ان سے چوری کر لے. یہ مطلب کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اندر کے لوگ ہر معاملے میں انوالو ہوتے ہیں, جتنے بھی اس طرح کے فراڈ ہو رہے ہوتے ہیں اندر کا عملہ جو ہے اس میں موجود ہوتا ہے. سر اب ایسی مطلب کیا جو ہے بینک کو مطلب یہ تو بینک کی پالیسیز ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان سب چیزوں کو جو ہے کون سے ایسے لائے عمل لے کر آئیں کہ جو ہے ان سب چیزوں سے بچا جا سکے. لیکن سر جب اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں تو مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کیس آپ نے اسٹرانگ بنا کے بھیج دیا, تو مطلب یہ ہے کہ کیا اس طرح کے ملزمان کیا ان کے بچنے کے چانسز ہوتے ہیں, یا پھر ان کو کس قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے, لوگوں کی جمع پونجی کا کہتے ہیں نا کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جمع پونجی لوگوں کی اسٹیک پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو مطلب کس طریقے سے اگر اس طرح کا اسکیم ہوتا ہے, اس طرح کے فراڈ ہوتے ہیں, تو کس طرح کی ان کی جو ہے سزائیں مطلب ان کو دینی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کی چیزوں سے بچا جا سکے؟ اس میں تو پہلے میں ایک بات واضح کر دوں, اس میں کسی لوگوں کی کوئی پونجی اس میں داؤ پہ نہیں لگی, اس میں صرف بینک کا پیسہ گیا ہے. اچھا. ہاں, کوئی لوگوں کا سونا نہیں گیا ہے, کوئی لوگوں کی چیز نہیں گئی ہے, پبلک جنرل پبلک کی کوئی چیز نہیں گئی ہے. اچھا. اس میں جو لون لیا گیا ظاہر ہے وہ بینک کا تھا, بینک نے دیا تھا, وہ بینک کا پیسہ گیا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ہمارا سیٹ بیک ہے ہمارے, اس میں قانون سازوں کو بھی سوچنا چاہیے اور اس میں قانون میں بھی تبدیلی کرنی چاہیے. 420, 406, 468, 470 یہ بڑی مائنر سی دفعیں ہیں جوڈیشری کی رائے میں. اس میں کوئی بہت زیادہ سزائیں نہیں ہیں کہ جی کسی کو, اب دیکھیں نا اس میں اماؤنٹ تو ایک 60-70 کروڑ روپے انوالو ہے, لیکن اسی گریوٹی سے اس کی سزائیں نہیں ہیں کہ جی اس میں سزا کہ 20 سال یا 25 سال اس کو سزا مل جائے یا کوئی اس کو عمر قید ہو جائے, ایسا نہیں ہے. اس میں بڑی معمولی سی سزائیں, تو یہی ان لوگوں کا حوصلہ بڑھاتی ہیں چیزیں. جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, جو یہ چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, جو یہ خرد برد کر رہے ہوتے ہیں, انہیں معلوم ہے یہ ایسی سیکشن ہے کہ جو پولیس بھی جس میں بیل لے سکتی ہے, تو وہ اسی طریقے سے پھر واردات کرتے ہیں. اس میں چاہے وہ 1 روپے کی چیٹنگ کریں چاہے 1 کروڑ کی کریں, سیکشن ایک ہی لگتی ہے. تو اس میں ہمارے قانون سازوں کو سوچنا پڑے گا کہ جی اس میں وہ کوئی ایسی وہ قانون بنائیں کہ ان کو سخت سے سخت سزائیں ملیں, اور کم از کم اس میں یہ ضرور دیکھیں کہ جی اس میں رقم کتنی انوالو ہے. ٹھیک ہے, اس میں دیکھ لیں کہ جی اس میں اگر 10,000 روپے تک کی رقم ہے تو اس کو مائنر سزا دی جائے, اس میں 10 کروڑ کی ہے تو اس میں اس کو زیادہ سزا دی جائے. یہ ہمارے ملک کے قانون سازوں کو سوچنا پڑے گا, کیونکہ یہ وائٹ کالر ڈکیتی میں کہوں گا اس کو. ڈکیتی ایک آپ سے کوئی 100 روپے کا موبائل چھین کے یا 500 روپے کا موبائل چھین کے لے جاتا ہے, اس کی سزا زیادہ ہے بنسبت اس کے. جی ہاں, تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کیونکہ یہ وائٹ کالر کرائم ہے, وائٹ کالر ڈکیتی ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ سزا انہیں ملنی چاہیے.
صحیح. یہ تو آپ نے بڑی صحیح بات کہی کہ اس طرح کے ملزمان کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ اگر ان کو جو ہے اس طرح کی سزائیں نہیں دی گئیں, اگر جس طرح کے جرائم ہیں, اور یہ واقعی بہت بڑے قسم کے جرائم ہیں. اچھا سر, اب جیسے کہ یہ تو آپ نے یہ بات کر دی, تو سر ان سے اس پورے کیس میں جو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان وائٹ کالر یہ ڈکیتی ہے بالکل, اور اس میں جو ہے قانون سازوں کو یہ چیز دیکھنی چاہیے, تو سر اس کے لیے کون اس کے لیے آگے بڑھے گا؟ مطلب کیا حکومت کو کچھ کرنا چاہیے یا پھر یہ آپ لوگوں کی طرف سے انیشیٹ کیا جائے گا عدالتوں کو؟ یہ حکومت کا کام ہے, قانون سازی حکومت کرتی ہے, اسمبلی کرتی ہے, سینٹ اس کو اپروو کرتی ہے. تو یہ تو حکومت کا کام ہے. جو ہمارے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں, ممبرز پروونشل اسمبلی یا ممبر نیشنل اسمبلی, ویسے تو یہ قانون فیڈرل بیسس پہ بنایا جاتا ہے, تو یہ تو وہ لوگ بناتے ہیں قانون قومی اسمبلی میں, پھر وہ سینٹ میں جا کے پاس ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہ انفورس ہوتا ہے. تو یہ تو ہمارے ملک کے جو قانون ساز ہیں, جو اسمبلی ممبرز ہیں, وہ بنائیں گے. صحیح. سر میکسیمم کیا سزا ہو سکتی ہے اس سے؟ یہ پورا جو اسکیمپ ہوا ہے اس میں جو لوگ ملوث ہیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 5-10 سال سے زیادہ کی سزا نہیں ہے اس میں. ہاں, اس میں 5-10 سال, اور جرمانہ بھی بہت کم ہے اس میں, تو اس میں اتنی زیادہ سزا نہیں ہے 420-406 میں. تو اس میں سوچنا پڑے گا, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری کمزوریاں کیا کیا ہیں. اچھا سر, یہ کہا جاتا ہے کہ جس برانچ میں یہ وارداتیں ہوئی ہیں تو اس میں مطلب جو کہا جاتا ہے کہ سارے کوئی بھی کسی بھی برانچ میں کوئی بھی واردات ہو تو اس میں جو پورا عملہ ہوتا ہے, چاہے وہ جو ہے جو ملازمین ہوتے ہیں, جیسے کلیریکل اسٹاف ہوتا ہے, وہ بھی ان سارے, اگر وہ بے قصور ہو لیکن وہ بھی اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں نا کہ لپیٹے میں آ جاتا ہے اس میں, تو کیا اسی طرح کا ہے یا وہ؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ انویسٹیگیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گناہ گار کو سزا دلوائیں. تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ جی قصور کس کا ہے, کون کون شامل تھا. اب ایک باہر چوکیدار کھڑا ہوا ہے یا گارڈ کھڑا ہوا ہے, اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے اس میں. یا اگر ایک دوسرا ایک آدمی ہے جو کہ اپنے دفتر کا کام کر رہا ہے اور اس کا سونے کے لین دین سے یا لون سے کوئی واسطہ نہیں ہے, تو وہ انوالو نہیں ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بینیفیشری کون کون ہے, اس میں فائدہ کس کس نے اٹھایا ہے اور کون کون انوالو تھا. تو ہم انہی کو پکڑتے ہیں, انہی کو گرفتار کرتے ہیں اور انہی کو چلان کرتے ہیں. صحیح. اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا جیز بینک کے مالکان وغیرہ سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ ان کا کیا مالکان سے تو نہیں, البتہ ان کے بڑے افسران آتے ہیں ہمارے پاس. ہاں, سی او وغیرہ آتے ہیں ہمارے پاس, اور وہ ساری چیزیں ان سے ہم پوچھتے بھی ہیں, اپنی مدد بھی لیتے ہیں ان سے, اور ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ جی اس میں آپ کے خیال میں کون کون انوالو ہے یا کیا کیا. ان سے ہم نے ساری تفصیل لیتے ہیں, ساری چیزیں لیتے ہیں ان سے. صحیح. اچھا, تو ان کا کیا ہے اس پورے حوالے سے؟ مطلب ان کی نالج میں بالکل بھی نہیں تھا یہ جو 4 مہینے سے پورا سلسلہ چل رہا تھا؟ تو ان کی نالی میں پچھلے دنوں آیا تھا, ظاہر ہے کوئی 15-20 دن پہلے یا مہینے پہلے ان کو شک ہوا تھا, تو انہوں نے ایک اچانک آڈٹ کرایا تھا, تو اس آڈٹ میں یہ چیزیں سامنے ہیں. اچھا, مطلب یہ آڈٹ انہوں نے اچانک کروایا, یہ وہ نہیں تھا ہاف ایئرلی آڈٹ نہیں, یہ کوئی ویسا مطلب آڈٹ نہیں تھا کہ جو روٹین میں ہوتا ہے. انہوں نے اچانک آڈٹ کرایا تھا, ان کو پتہ چلا تھا کسی نہ کسی طریقے سے کہ اس طریقے سے یہ ان کے ہاں کام ہو رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے ہمیں بتانے کا. اور میں یہی کہوں گی کہ واقعی یہ پولیس کی ایک بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے, اور انہوں نے اس اتنے بڑی مالیت کا, چاہے وہ بینک کا پیسہ ہو, چاہے وہ عوام کا ہو, کسی کا بھی پیسہ ہو, لیکن یہ ان کا پیسہ نہیں ہے جنہوں نے اس طرح کی واردات کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ پورا کریڈٹ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو دوں گی, اور بالخصوص جو یہاں کے جن کے انڈر میں یہ کیس گیا, انویسٹیگیشن آفیسر SSP الطاف حسین صاحب کو, کہ ان کی زیر نگرانی اس کیس کو اتنی جلدی حل کیا گیا ہے, اور مزید اس میں کام ہو رہا ہے, اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کیس کو ایلیبریٹ کیا ہے اور چیزیں سامنے لے کر آئے ہیں. اور نہ صرف یہ بینک کا بلکہ عوام کے بھی چیزوں کو اسٹیک پہ لگی ہوئی تھی, لیکن اس کو بچا لیا. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنی ہوسٹ نادیہ انوار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.